سورہ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ٹوٹ کر چاہنا اور پھر اسے ہار جانا اور پھر خاموش ہو جانا۔ ہم مسلمان جس چیز میں سب زیادہ اچھے ہیں وہ ہے ناشکری۔ بڑی گاڑی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو اور بڑا سا گھر ہو، مگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ نوازا ہے۔ باقی چھوڑو، ہم صرف اس بات پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادات سے بخش دیے جائیں گے، جو کہ عبادات بھی صحیح نہیں کرتے۔ آپ کا لہجہ اور رویہ اگر کسی کی دل آزاری اور احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے تو ماتھے پر لاکھ مہر آپ سجا لیں، مگر رہے گا وہ آپ کے کالے داغ کا سیاہ داغ ہی۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہیں۔ میں کبھی بھی اپنی باتیں شیئر کرنے کے حق میں نہیں رہی، کیونکہ ہم تو اپنے دل پہ بڑا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی باتیں کسی سے شیئر کر کے، مگر اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک دن یہی باتیں آپ کو لوٹا دی جائیں گی، اور تب ان کی تکالیف زیادہ ہوگی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے اپنا دل کسی کے ساتھ ہلکا کرنے میں، کیونکہ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب لوگ وہی بات واپس آپ کے منہ پہ مار دیں گے بنا لحاظ کیے، اور دکھ سہنے کا درد اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ بات انہی کے منہ سے سن کر اس کو محسوس کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ کو لگے کہ آپ کو ایک لسنر کی ضرورت ہے تو ڈائری اٹھائیں اور وہ سب کچھ لکھ دیا کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے الفاظ بس آپ تک اور اللہ کے درمیان رہیں گے، اور ان کا بوجھ بھی دل سے اتر جائے گا۔ جب انسان بے حد تکالیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں جا پاتا۔ وہ رحمان ہے اور رحیم تو ہے، لیکن تم نے کیا نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یقین مانیں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں بھولا، جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموش کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ میں نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کو بھی حرام نہیں مانتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ کو بھی قبل اذکار نکاح رسول خدا پسند آئے تھے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہاری راہ کیسی ہے۔